ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اکثر القصص ہے، سب واقعات میں سے حسین ترین واقعہ، جس کے اندر بڑی ہی حکمت کی اور نصیحت کی باتیں اور عبرت کی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی۔ اصحاب کہف اور یہ کاملین تھے، اور عیسائی بادشاہ کے دور حکومت میں اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ ہجرت کر رہے تھے، اور بعد کے اندر 320 سال بعد کے اندر یہ لیٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی اور موت کی کیفیات کو طاری فرمایا، اور اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ زندگی بخشی گئی۔ یہ اتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے کسی 2-3 محافل میں بیان کیا جائے۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کریم نے توفیق پر عطا فرمائی تو رمضان شریف کے بعد آنے والے جمعات مبارکہ میں سے اصحاب کہف کا واقعہ خطبات جمعہ میں کم از کم 2 جمعات میں یہ واقعہ جو ہے یہ مکمل ہوگا، اور پھر دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آج کی منزل میں گزرے ہیں، اور کچھ حصہ ہم انشاءاللہ کل کی منزل میں سننے کا شرف حاصل کریں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، البتہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن جمہور اور اکثر مفسرین کے نزدیک وہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولیوں میں سے تھے اور کاملین میں سے تھے، اور ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ پانی کے جتنے ذخائر ہیں ان پر آگ کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے الگ سے مستقل طور پر مکمل مضمون بیان کیا جائے۔ آج کی منزل میں جو سب سے بڑے چوٹی کے 2 گناہ ہیں، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ۔ 15ویں پارے کے آغاز میں ان دونوں گناہوں کا ذکر کیا گیا، اور اس حوالے سے تفصیلی رہنمائی قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے، جب بھی حقوق العباد کے گناہوں کی فہرست مرتب کی جائے گی تو سب سے اوپر والدین کی نافرمانی آئے گی، ان کی بے ادبی اور گستاخی آئے گی۔ یہ چوٹی کے 2 گناہ جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے استاد گرامی 3 باتیں بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہ شرک جو ہے یہ بڑے اونچے درجے کا گناہ ہے، بلکہ حقوق اللہ میں سے اس سے اونچے درجے کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہوتی ہے کہ جو آیات مقدسہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر وہ ولیوں پہ لگا کر معاذ اللہ اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ کئی مرتبہ دروس کے اندر میں واضح کر چکا ہوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عقیدے کی خوب ترجمانی فرمائی کہ یہ جو بہتان یا رسول اللہ کہنے والوں پر اہل سنت پر لگاتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، یہ پیروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے امام تو احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورتی سے عقیدہ بتایا جو اصل ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو قبر پرستی کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کرتے ہیں،
تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہ تو ذرا غور کرو کہ دنیا میں جتنی قبریں موجود ہیں ان میں سے سب سے عزت و احترام اور توقیر والی قبر جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کی قبر انور کا جو حصہ حضور کے جسد مبارک سے مس کر رہا ہے، امام قسطلانی نے لکھا کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مقتدیٰ جنہیں وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک کے جسم پاک کے ساتھ قبر انور میں ملا ہوا ہے، مس کر رہا ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی زمین کا وہ حصہ افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی وہ حصہ افضل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی جسد پاک سے لگا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام قسطلانی جو ائمہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کتنے پیاری وضاحت کرتے ہیں عقیدے کی، اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اسے افتراء کہتے ہیں، اسے کذب کہتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں کہ قبر پرست ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عزت والی سب سے احترام والی قبر تو حضور کی ہے، تو جب ہم حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے اور ناجائز سمجھتے ہیں تو کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے یہ عقیدہ بڑا واضح عقیدہ ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ درس سنتے رہتے ہیں، جب بھی کہیں اس قسم کی بات ہو کہ یہ قبروں کے پجاری لوگ ہیں، یہ پیروں کے پجاری ہیں، اور بعض بے وقوف لوگ جو کم علم ہیں، جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پیر پرست ہے بندہ، تو ان کو اتنی عقل نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں، پیر پرست تو ہم ہے ہی نہیں۔ عقیدت، احترام، تعظیم اور عزت اور ہے، اور عبادت کرنا اور ہے۔ بے شک تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھ دیا تو پھر اور کسی کے الہ ماننے اور عبادت کے لائق ہونے کی جب نفی کر دی ہے تو اس میں تو کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی شے ہو، وہ قطعاً عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا واضح عقیدہ۔ اور پھر میں نے یہ بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ ہمارے قادریہ سلسلے میں جو وظائف ہیں، اور ہمارے شجرے میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اللہ ربی لا شریک لہ، کہ اللہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے ساتھ نہ میں کسی ذات کو نہ کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ انی بریء مما تشرکون، ہم ان لوگوں سے بری ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تو یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تاکہ گمراہی سے آدمی بچ سکے۔ کسی کے ایسے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط بات ذہن میں بیٹھ جائے تو ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی واضح عقیدہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، میری امت میں شرک نہیں ہوگا، ولیکن تنافسوا فی الدنیا، ہاں ایک بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا داری آ جائے گی، تم دنیا میں اتنے ملوث ہو جاؤ گے کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ گے، یا کم از کم آخرت کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں کمزور پہلو جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ شرک جو ہے وہ تو اس کا دور دور تک اہل سنت و جماعت میں شائبہ نہیں ہے۔ ہم جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہوں؟ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ جو ہے شرک، اور مشرک جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس ان الشرک لظلم عظیم۔ تو سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سے یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کو معبود بنایا جائے۔ دوسری بات آج کی منزل میں پڑھی گئی کہ حقوق العباد میں جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر شریعت مطہرہ نے حق متعین کیے ہیں، ان میں سے سب سے اونچے درجے کا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق، یہاں تک کہ اگر کہ کسی کے والدین کافر ہیں معاذ اللہ، یا وہ عالم کفر میں ہیں، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی بے ادبی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے تو ماں باپ ہیں۔ آپ صرف ایک بات ان کی نہیں مانی جائے گی، دین کے بارے میں
اللہ کے احکام کے بارے میں، رسول کریم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں کوئی بات وہ کریں گے وہ تو ان کی نہیں مانی جائے گی، باقی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کی جائے گی، کیونکہ ہمارے دین نے ایک اصول دیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق میں سے خواہ ماں باپ ہو خواہ کوئی ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو پھر نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی نہ کسی اور کی بات مانی جائے گی۔ جیسے ماں باپ نماز سے منع کریں تو نہیں مانا جائے گا، ماں باپ داڑھی رکھنے سے منع کریں نہیں مانا جائے گا، ماں باپ محفل میں جانے اور نماز پڑھنے اور اچھے کام کرنے سے روکیں گے تو نہیں مانی جائے گی بات، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو یہ ایک اصول جو ہے والدین کی عزت، والدین کا احترام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھانے کے بعد حاضرین کی طرف رخ ان کر کے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ان کو جا کر بتا دو کہ ماں باپ کا بے ادب و گستاخ جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھتا، تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آج کی تراویح میں وہ مقام پڑھا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ کہ عبادت جب بھی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، معبود وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے تو حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا پہلی سیڑھی پر، تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، کہ جو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ فرمایا میں نے اس پر آمین کہا، پھر جبریل امین نے دعا مانگی کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کریم کا مہینہ پائے اور اس کا احترام نہ کرے، جنت کا حقدار نہ بنے، تو اس کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ذلیل و رسوا ہو، اس کی بھی عزت خاک میں ملے۔ حضور فرماتے ہیں اس دعا پر بھی میں نے آمین کہا۔ تیسرا فرمایا کہ جبریل نے دعا کی تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا کہ جو شخص اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو۔ دعا مانگنے والے جبریل امین ہیں اور آمین کہنے والے آقا کریم علیہ السلام۔ تو آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ تو جس دعا پر آمنہ کے لال نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما دیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ اس شخص کو پھر اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جب سرکار کا نام پاک آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کی عزت و احترام فرض ہے، اور اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اس کا احترام بھی فرض ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے، بس ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑا ہے اس نے، تو حضور نے فرمایا کہ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ جو روزہ ترک کیا تھا، چھوڑا تھا، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان شریف کی۔ تو رمضان شریف کا احترام، والدین کی عزت اور آقا کریم کا نام سنتے ہی لبوں پر درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ یہ آج کی منزل میں سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ مقام گزرا۔ تو دو باتیں خاص طور پر جن کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے وہ آج کی منزل میں پڑھا گیا۔ ایک ہے تکلیفوں پر صبر کرنا، جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانی آ جائے تو صبر کرنے کی تلقین ہے، کیونکہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں اگر آدمی بے صبری کرے گا تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جائے، بزرگ فوت ہو جائیں، والدین چلے جائیں تو ظاہر بات ہے بڑے صدمے کی بات ہے، لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ بے صبری کریں، غم تو ہے
پریشانی تو ہے، افسوس تو ہے، دکھ تو موجود ہے، لیکن بے صبری سے منع کیا گیا۔ اگر بے صبری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، دنیا سے جانا برحق ہے، اپنے وقت پہ ہر کوئی جائے گا، تو ان لمحات میں صبر کرنا چاہیے اور بڑا حوصلہ کرنا چاہیے اور بڑا دل کر کے ان تمام معاملات سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کی تعلیم۔ اور دوسری دو باتیں بیان کی گئیں، ایک تکبر اور غرور اور تکبر کی مذمت آج کی منزل میں پڑھی گئی، اور فضول خرچی، جو لوگ پیسہ اڑاتے ہیں خواہ مخواہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، یا اس کی دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ پیسے کو برباد کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو آج کی منزل میں پڑھا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ لوگ ہیں، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور بغیر ضرورت کے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ اس کے ساتھ قناعت کو اگر جوڑ لیا جائے تو آج کی منزل میں گزرا، قناعت کا معنی ہے تھوڑے پر صبر کرنا۔ قناعت کا معنی ہے تھوڑے پر صبر کرنا، کہ اگر بھائی 20 روپے آپ خرچ کر رہے ہیں اور 10 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے یا 15 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے، لیکن ہم جان بوجھ کے 20 لگا رہے ہیں، تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ پھر 20 نہ خرچ کرو، 10 میں گزارا ہوتا ہے 10 میں کرو، 15 میں ہوتا ہے 15 میں کرو۔ اسے کہتے ہیں قناعت، کہ تھوڑی چیز پر صبر کر لینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس کو قناعت کی دولت مل جائے، جس کو صبر کی دولت مل جائے، یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جن کا آج کی منزل میں ذکر کیا گیا۔ پھر بعض لوگوں کے اندر نخوت پائی جاتی ہے، یعنی تکبر اور غرور اور اس قسم کی باتیں، کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کی منزل میں گزری کہ جب انسان اکڑ اکڑ کے چلتا ہے زمین میں، آپ دیکھیں بعض لوگ بہت اکڑ کے چلتے ہیں زمین پر، تو آج کی منزل میں آیت مقدسہ گزری کہ اگر تم خدا کی زمین پہ اکڑو گے اور اکڑ اکڑ کے چلو گے، لوگوں کو دکھاؤ گے، تو اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین پھٹ سکے گی اور نہ ہی تمہارے اکڑ کر چلنے سے تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکو۔ تو پھر یہ اکڑ تمہاری کس لیے ہے؟ یہ تکبر کس لیے ہے؟ غرور کس لیے ہے؟ فرمایا گیا کہ رب کریم کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پسند ہے۔ آج کی منزل میں آیت کریمہ گزری وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اکڑ کر چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکو گے، نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکو گے۔ تو پھر یہ اکڑ اور غرور اور تکبر جو ہے، یہ برے رذائل میں سے ہے۔ اس کو ختم کرو، اپنے اندر سے اس بات کو نکالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ۔ ہاں، اور یہ آج کی منزل میں گزرا۔ اور بعض لوگ جو ہیں کہ یہ جی میری آمدن کم ہے تو اولاد کو قتل کرتے ہیں، جیسا کہ یہ آج کل ہمارے یہاں منصوبہ بندی کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ تعلیم دی جاتی کہ بچے دو ہی اچھے، اور اس میں ایک عنصر یہ شامل ہے کہ تعلیم و تربیت کا پہلو یا رزق کا پہلو۔ جو آدمی یہ کہے کہ بچے زیادہ ہوں گے میرے تو میں ان کو کیسے پالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ تو جو لوگ عمل ضائع کرا دیتے ہیں معاذ اللہ، یا کہ ہمیں یہ 2 بچے ہیں کافی ہیں اور اولاد نہیں چاہیے، تو آج کی منزل میں یہ گزرا ہے کہ اولاد کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور جو بچے لوگ ضائع کراتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ان سے پوچھئے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، ہمارا جرم کیا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ آج کی منزل میں بہت بڑا گناہ ہے، جو لوگ معاذ اللہ عمل ضائع کراتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اور بچہ نہیں چاہیے اور اس کے لیے آپریشن کرا دیتے ہیں، کچھ کرا دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آج کی منزل میں ہدایت گزری ہے کہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، ایک دن کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے وہ بھی تو پلتا ہے، اس کا بھی تو رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے منع کیا گیا۔ اور پھر قرآن مجید میں تکبر، غرور اور یہ اکڑ کر چلنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ پھر امر جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہاں سے آج منزل شروع ہوئی ہے۔ پہلی آیت یہ تھی۔ یہ آیت اتنی قابل توجہ ہے کہ تقریباً جمعے کے ہر خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ حضور کے جو خطبات جمعہ حدیث شریف میں ملتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ میں بھی پڑھتا ہوں ہر جمعے کے اندر۔ تو اس میں بڑی ایک حکمت بری تعلیم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، حسن سلوک رکھو لوگوں کے ساتھ۔ وعدل ذی القربیٰ جیسے کئی مقامات پر قرآن مجید میں گزرا ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ہے تمہارے اوپر، لہٰذا صلہ رحمی جو ہے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ رشتوں میں اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے تو شریعت اور دین کی یہ تعلیم ہے کہ فوری یہ دوریاں اور ناراضگیاں ختم کر کے آپس میں راضی خوشی رہنا چاہیے۔ تو یہ بلند ترین تعلیمات ہیں دین اسلام کی۔ آج کئی ایسے مقامات گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے پوری طرح سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم پڑھنا ٹھیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون